غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد محمد وآل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. چلو پڑھو کتنے پڑھنا ہے آپ پڑھو کیا اب میں نہیں پڑھا میں تو تیار نہیں کیا. تم پڑھو کون پڑھتا ہے کون پڑھے گا کتنا نا تار سے ہٹو مجھے چھوڑ کہاں سے پاؤں آ لوٹ گیا جو
صلوات مواز بلند صلوات ارمان تھا پہناؤنگی پوشاک شاہانی افسوس کے راز آئے نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سر کی صبح رات کو دکھا لوں بے چینی کی خواہش ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا تیرے گھر
سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول پر کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول پر کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے دب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا
سارا نصاب ہے گلشن امام کے تھے سارے گلاب ہیں آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ہے کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ڈوبی ہوئی دکھ کے ساغر میں سورج کی سنہری تھالی تھی اس چاند کی دس کو سانج تلک شبیر سے دنیا خالی تھی اس چاند کی دس کو سانج تلک شبیر سے دنیا خالی تھی بابا کے جو دم کے ہیں ساتھی تھے اکبر بھی گئے قاسم بھی گئے منہ تکنے کو ایک ایک کام رہی چھاتی پہ جو سونے والی تھی منہ تکنے کو ایک ایک کام رہی چھاتی پہ جو سونے والی تھی سرور پہ حسن کی ودوا نے دو چاند سے ٹکڑے وار دیے بچے تو جیال تھے ہی مگر وہ ماں بھی بڑی دل والی تھی بچے
کیا لٹ کے گئے کربل سے حرم پھر آئی سکھیاں ملنے جس ماں کو دیکھا اجڑی تھی جس گود کو دیکھا خالی تھی جس ماں کو دیکھا اجڑی تھی جس گود دیکھا خالی تھی. محمد والے بیٹے محمد سلوات. تقریباً 9:30 بجے تک برآمد کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ پہلے کیا ٹائم ابھی کیا ٹائم ہے؟ 20 منٹ پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزادار مجلوب کرنا شب عاشور ہے. کربلا میں اس وقت فاطمہ زہرا کا گھرانہ آباد ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد جب صبح ہوگی اور صبح کے بعد جب عصر ہوگی تو یہ گھرا بھر کربلا میں لٹ چکا ہوگا. آج کربلا میں ہر ماں خوش ہے اس لیے کہ اس کا جوان اس کے ساتھ ہے.
اس کی اولاد اس کے پاس ہے، ہر ماں کی گودی کربلا میں اس وقت بھری ہوئی ہے، ہر کسی کا سہاگ برقرار ہے، مگر کچھ ایسا ہوا چند پہر میں کربلا میں کہ جس میں فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا۔ اسی لیے یہ رات جو تھی اتنی اہم تھی کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہر بیوی اپنے بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر اسے تک رہی ہوگی، اسے دیکھ رہی ہوگی، اسے پیار کر رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ جو چہرہ چاند سا ہے یہ کل اس وقت خاک و خون میں نہایا ہوا ہوگا، اس کی زلفیں کہیں ہوں گی، اس کا چہرہ کہیں ہوگا، ہر ماں اپنے ارمان پورے کر رہی ہوگی، اور ایسے میں کوئی کسی کو یاد کر رہی ہوگی، کوئی کسی کو یاد کر رہی ہوگی۔ اسی لیے شاعر نے یہ مصرع لکھا، اس تصور کو پیش کیا کہ علی کی بیٹی گویا اس گزرتی ہوئی رات سے کہہ رہی ہے، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اس لیے کہ ابھی تک تو زینب کے پاس اور محمد بھی ہیں، زینب کے پاس قاسم بھی ہے، زینب کے پاس علی اکبر بھی ہے، زینب کے پاس عباس علمدار بھی ہے، لیکن کل جب یہ وقت ہوگا تو عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد تو پجا، کل تو اس وقت علی کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں بھی سلامت نہیں ہوگی۔ ابھی جو بیویاں اپنے خیموں میں آرام سے بیٹھی ہیں کل وہ خاک پہ بیٹھی ہوئی ہوں گی، اور علی کی بیٹی فرات کی طرف دیکھ کر نوحہ پڑھ رہی ہوگی، اے بھیا عباس تیرے ہونے سے جو آنکھیں سوتی تھیں اب ان آنکھوں سے نیند چلی گئی ہے، اور دشمن جو تیرے خوف سے جاگا رہتا تھا وہ بڑے اطمینان سے سو رہا ہے۔ یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے رونے والوں، زیادہ زحمت دینا مقصد نہیں ہے، جھولا برآمد ہوگا، زیارت کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں آج کی شب میں دعائیں مانگو، آج کی شب میں یہ کرو، مگر میرا دل کہتا ہے زہرا کا گھر اجڑ گیا، زہرا کا بھرا گھرانہ کربلا میں خاک و خون میں ہو گیا، آج ہی مانگنے کے لیے رہ گیا، ساری زندگی پڑی ہے، سارا سال پڑا ہے مانگنے کے لیے، آج تو صرف بس حسین حسین کیا جائے، آج تو بس آنکھوں میں آنسو ہی آنسو بہائے جائیں، آج تو بس ماتم ہی ماتم کیا جائے۔ اس لیے کہ جب یہ رات ڈھلی اور صبح ہوئی، اور صبح کے بعد جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک کے بعد ایک حسین کو خدا حافظ کر کر کے جاتا رہا، اور ایک مرتبہ وہ موقع آیا، میری مائیں بہنیں سنیں گی، دو چار جملے ہیں مصائب کے، ایک مرحلہ وہ آیا کہ جس مرحلے میں کوئی باقی نہیں رہ گیا، حسین تنہا ہے، حسین اکیلے ہیں، عباس علمدار بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو گئے ہیں، علی اکبر نیزہ کھا کے کربلا کی زمین پہ گر گئے ہیں، حسن کی نشانی کربلا میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اب کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ حسرت سے خیمے کے دروازے پر آ کر کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، غریب زہرا کو جب کوئی دکھائی نہیں دیا تو ایک مرتبہ وہیں سے صدا دے کر کہا، بہن زینب بھائی کا سلام آخر قبول ہو، اے رباب حسین کا سلام آخر قبول ہو، اے لیلا حسین کا سلام آخر قبول ہو، اے رقیہ حسین کا سلام آخر قبول ہو۔ یہ سارے سلام کر کے حسین جب پشت ذوالجناح پر آنے لگے اور بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ جھکے اور جھک کے فرمانے لگے، اے میرے رہبار اب چل، اس لیے کہ آخری بار تجھے زحمت دینی ہے، ہر بار تجھ پہ سوار ہوا، میدان میں گیا، لاشیں کو اٹھایا، لاشیں اٹھا کے لایا، اب تو صرف ایک بار کی زحمت ہے، بس حسین کو لے کر جانا ہے، حسین کو واپس لے کر نہیں آنا ہے، اے راہوار چل کربلا کے میدان کی جانب چل۔ مگر روایت نے لکھا کہ راہوار آگے نہیں بڑھا، مگر راہوار نے گردن کو جھکایا تو حسین سمجھ گئے کچھ کہنا چاہتا ہے، اب جو گردن کو جھکایا تو کیا دیکھا، سینے پہ سونے والی ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، اے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جا، اس لیے کہ میں نے دیکھا جو صبح سے گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا،
آئے زمین پر حسین، بچی کو دلاسا دیا، بچی کو اطمینان دلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا شہزادی کے اور ماں کے حوالے کر دیا شہزادی کو، کبھی بھی جائیے خیموں میں چلی جائیے۔ بچی تھی کہ چھوڑتی نہ تھی بابا کو، اور بس ایک ہی جملہ کہتی تھی، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ تو جانتے ہیں حسین نے ایک جملہ فرمایا، مولا فرمانے لگے بی بی جانے دو، ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے پانی کا کچھ انتظام کر سکوں۔ اتنا سننا تھا، بی بی نے تڑپ کر ایک جملہ کہا، بابا بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے کہ سکینہ تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں، مگر چچا لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ بچی کو ماں کے حوالے کیا اور ایک مرتبہ حوالے کر کے میدان میں آئے حسین۔ اب میدان میں آئے حسین، دور دور تک جب حسین کو آتا ہوا کوئی دیکھ رہا تھا تو کوئی رکتا نہیں تھا حسین کے آگے۔ 3 رخصتیں ہیں حسین کی، یاد رکھیے گا 3 رخصتیں ہیں، میں تینوں رخصتیں سنا نہیں رہا، آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ 3 بار حسین رخصت ہوئے خیموں سے۔ اب جو میدان میں آئے تو حسین کو آتا ہوا دیکھ کر لشکر یزید رکی نہیں، چلی گئی دور دور تک۔ اب حسین میدان کربلا میں اکیلے، کہیں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں، کہیں علی اکبر کے گرنے کی جگہ ہے، کہیں عباس علمدار کے گرنے کے بازو ہے، کہیں جون جیسے غلام کی نشانی ہے، کہیں حبیب جیسے بچپن کے دوست کی نشانیاں ہیں، کہیں ہر جیسے آئے ہوئے مہمان کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ رہے تھے حسین اور محسوس کر رہے تھے کوئی نہیں ہے جو حسین کے قریب آئے، کوئی نہیں جو حسین کی باز پرسی کے لیے آئے۔ اتنے میں جانتے ہیں کیا ہوا، نگاہوں کو بلند کیا غریب زہرا نے اور ایک مرتبہ فرمانے لگے، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے غریب کی مدد کرنے والا۔ یہ جملہ جو سنا تو جانتے ہیں کیا ہوا، بیویوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ حسین نے پھر کہا حل من ناصر ینصرنا، اب بیویوں کے رونے کی آواز اور تیز ہو گئی۔ حسین نے تیسری بار کہا حل من ناصر ینصرنا، اب تو خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ حسین چلے آئے خیموں میں اور خیموں میں داخل ہو کے فرمانے لگے، ارے بیویوں اتنا کوہرام کس بات کا ہے، ارے کیا کوئی مر گیا، دنیا سے گزر گیا؟ بیویوں نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ مولا مرا کوئی نہیں ہے، گزرا کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے، جب آپ کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، یہ 6 مہینے کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا تھا، ہم اٹھا کے جھولے میں لٹاتے تھے، آپ کی صدا پر جھولے سے گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے بچے کو دیکھا، بچہ ماں کی آغوش میں تھا، سمجھ گئے حسین اور ایک مرتبہ فرمانے لگے، رباب لاؤ اسے میرے حوالے کر دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے بچے کو پانی پلا کر لے آؤں۔ ماں ہے ماں، رباب کی ماں حسین کی زوجہ سمجھ گئی کہ حسین کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمانے لگی، میرے والی لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے۔ علامہ حیدر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب لے جانے لگے، ہاتھ بڑھا دیے کہ لاؤ میرے حوالے کر دو، تو ماں نے کہا کہ مولا لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے، مگر ایک لمحے کے لیے رک جائیے، میرے ساتھ میرے خیمے میں آ جائیے۔ مولا کو لے کر بی بی خیمے میں آئی تو حسین فرمانے لگے، بی بی اتنی تاخیر نہ کرو۔ کہا مولا تاخیر نہیں کر رہی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں بچہ میرا بہت چھوٹا ہے، اگر چل کے جا نہیں سکتا تو کیا ہوا، کم سے کم میں اس کو سجا تو لوں، کم سے کم اس کو سپاہی بنا تو دو۔ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بالوں کو سجا دیا، ایک چھوٹا سا پٹکا نکالا بی بی نے اور بچے کی کمر میں ڈال دیا۔ جب حسین کو دینے لگی تو کان میں کچھ کہا، کیا کہا نہیں معلوم، مگر بچہ ماں نے باپ کے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ جیسے قدم خیمے سے باہر نکالا، بڑی گرمی ہے نا آپ کے شہر میں، محسوس کی آج آپ نے سارا دن گرمی، اس سے کہیں زیادہ گرمی کربلا کے صحرا میں۔ جب حسین نے قدم باہر نکالا تو محسوس ہوا کہ آفتاب پوری اپنی تمازت کے ساتھ چمک رہا ہے۔ حسین نے ابا کو لیا اور بچے پر ڈال دیا کہ کہیں میرے بچے کو دھوپ نہ ستائے، کہیں میرے بچے کو گرمی نہ لگ جائے۔ ارے ابا کے دامن میں ڈھانک کر حسین اب جو چلے پسرے ساتھ کی جانب، تو کسی نے دیکھا تو کیا کہا، حسین آ رہے ہیں، کسی نے کہا اکیلے نہیں آ رہے، کسی نے کہا لگتا ہے حسین تھک گئے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں، اب چاہتے ہیں قرآن سے فیصلہ ہو جائے۔ یہ سنتے سنتے حسین پسرے ساتھ کے لشکر کے درمیان میں آ گئے۔ اب جو کسی نے ہنس کر کہا کیا ہوا حسین، تھک گئے لڑتے لڑتے، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا، بچے کو آگے کیا اور آگے کر کے فرمانے لگے، ارے تھکا نہیں ہو، بس اتنا کہنا آیا ہو، ارے 3 دن سے خیمے میں پانی نہیں ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے پینے کو پانی نہیں ہے، اگر 2 بوند پانی دے دو گے میرا بچہ علی اصغر بچ جائے گا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم آل رسول کے۔
शर्माइएगा नहीं रोने में, 24 घंटे भी बाकी नहीं बचे, आपकी ज़हमतें ख़त्म हो जाएंगी, मगर इसी खाक पर अली और बतूल की बेटियों ने बहुत देर तक बैठना है। अभी तो रोना शुरू करना है। अली और बतूल की बेटियों ने एक मर्तबा जब हटाया, कम्मा का दूध खुश्क हो गया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, कौन किससे कह रहा है? साकी कौसर का बेटा 2 बूंद सवाली बनकर खड़ा करबला के मैदान में, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए मेरा बच्चा अली असगर बच जाएगा। किसी ने पहलू से सदा देकर कहा, खबरदार हुसैन को पानी न देना, इसलिए कि हुसैन बच्चे के बहाने से खुद खैमे में ले जाना चाहते हैं। इतना सुना, एक मरतबा हुसैन ने खाके गरम पर अली असगर को लिटा दिया और लिटाकर फरमाने लगे, ए मेरे लाल, तू हुज्जत खुदा का बेटा है, अरे तू कुरान नसई नाती के कुरान का एक पारा तो है, इन्हें बता दे तेरा बाबा झूठ नहीं कह रहा, इन्हें बता दे तू कितना प्यासा है। रावी कहता है हुसैन ने बस इतना कहा था, शहजादे दे दो नन्हे नन्हे लब खोले, एक सूखी हुई जबान निकाली, शहजादे ने जो खुश्क होंठों पर खुश्क जबान को फेरना शुरू किया। अरे ये मंजर देखकर यजीद का लश्कर मुंह छुपा छुपा कर रोने लगा। एक मर्तबा जब पिसरे साथ ने देखा कहीं इनकलाब ना आ जाए, उठा खड़ा हुआ, हुरमला को देखा और देख कर कहा, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को यही खत्म कर दे। अब बर्दाश्त कर लीजिएगा। हुरमला उठा, कहता है 6 तीर थे करबला में, ऐसे जो घोड़े की गर्दन पे लगे तो घोड़े की गर्दन टूट जाए। कहता है 6 के 6 तीर करबला में मैंने चलाए, मगर 3 निशाने से खता कर गए, 3 जाकर निशाने पर लग गए। मुख्तार ने पूछा, बता कौन से तीर निशाने पर लगे? कहा, एक तीर जब चलाया जब अब्बास से अलमदार मशकीज़ा भर कर जा रहे थे, तीर पसलियों पे मार कर पसलियों को तोड़ा, उसने मश्क को छेदा और दूसरी पसलियों को तोड़ के तीर निकल गया। का दूसरा तीर तरतीब कुछ और है, आपको कुछ और बता रहा हूँ। का दूसरा तीर का जब गरीब ज़हरा पुश्ते ज़ुलजला से ज़मीन पर लहाता था तो वही तीर था जो हुसैन के सीने पर मैंने मारा, बस हुसैन जी से ज़मीन पर आ गया। का तीसरा तीर का जब हुसैन 6 महीने वाले को लाए थे। शर्माइएगा नहीं रोने में, घुट घुट के मत रोइएगा। 6 महीने का बच्चा, जो साहिब औलाद है महसूस करेंगे, कहाँ 6 महीने का बच्चा, कहाँ ऐसा तीर जो गर्दनों को तोड़ देने वाला हो। एक मर्तबा कहता है मैंने तीर लिया और पिसर साद ने मुझसे कहा, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को ख़त्म कर दे। क्या मैं उठा, मैंने तीर को कमान में जोड़ा, बच्चे की गर्दन का निशाना लिया। जानते हैं क्या हुआ करबला में? इसके हाथों पे लर्जा तारी हो गया, हाथों से तीर और कमान गिर गया, फिर उठाया, फिर लर्जा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर लर्जा, फिर गिर गया। सारा लश्कर ये मंजर देख रहा था। इतने में इब्ने ज़ियाद आया, पिसर साद आया और आकर कहने लगा, हुरमला, अगर कोई मुझसे पूछे तेरे लश्कर में सबसे बड़ा तीर अंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा, इसलिए कि तू परिंदा हवा में उड़ रहा हो, उसका साया जमीन पर देखता है, बस तीर चलाता है तो परिंदे को गिरा देता है, नन्ही सी गर्दन का निशाना नहीं लिया जा रहा। एक मर्तबा हुरमला ने जो जुमला कहा सुनने के काबिल है। हुरमला ने कहा, ए इब्ने ज़ियाद, ऐसा ही है, मगर मसला ये है जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा। कहा, ए हुरमला तू क्या देख रहा है? कहा, जब भी बच्चे की गर्दन का निशाना लेता हूँ, तीर चलाना चाहता हूँ, अरे मेरी आंखों के सामने कोई काले बुरके वाली बीवी आ जाती है और कहती है, हुरमला, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? कब मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांध दूं, तू निशाना ले ले, खत्म हो गई मजलिस। ये कहता है मैंने बच्चे की गर्दन को देखा, मेरी आंखों पे पट्टी आई, तीर चला। हम तो कहाँ रो पाते हैं, मौला माफ़ कीजिएगा हमें, हम कहाँ रो पाते हैं, हम कहाँ हक अदा कर पाते हैं। ये तो कोई उस माँ से पूछे जो दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, अरे ये तो कोई उस बाप से पूछे जिसके हाथों में 6 महीने का बच्चा था, अरे ये तो कोई उस बहन से पूछे जो माँ के पहलू में खड़े होकर कह रही थी, परवरदिगार मेरे भैया की खैर हो। तीर चला, तीर चला, बड़े आराम से कह रहा हूँ, बड़े आराम से कह रहा हूँ, मेरी जानिब देख लीजिएगा। तीर चला, हुसैन लेकर खड़े थे, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। तीर आया, इस कान से लगा, इस
کان سے تیر نکال، بچہ نہر ہو گیا، تیر لگا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، جیسے ہی بازو میں پیوست ہوا چھوٹی سی گردن شہزادے کی ڈھلک گئی، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب علماء عرفان نے جو جائزہ لیا تو جائزہ یہ لیا کہ بچہ مسکرا کے جو گردن ڈھلکا رہا تھا تو نگاہیں بچے کی خیمے کی طرف تھی۔ اب سمجھ میں آ گیا ماں نے کیا کہا ہوگا اور بچے نے کیا کہا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ماں نے کہا ہوگا علی اصغر ذرا خیال رکھنا، ارے میرا والدین دل کا پیاسا ہے، ارے کہیں تجھے پانی پلانے میں زخمی نہ ہو جائے۔ اور یہ بچہ گردن ڈھلکا کر کہہ رہا تھا ماں مجھے معاف کر دینا، بس اتنا دھیان رکھنا تیرا اصغر بڑا چھوٹا تھا اور ملا کثیر بڑا، اور ملا کثیر بہت بڑا تھا، اور ملا کثیر بہت بڑا تھا۔ لیا خون چلو میں اور لے کر چلے حسین، اور اب جو چلے حسین تو جانتے ہیں کیا ہوا، چلو میں لیا، صاحب ریاض القدس نے لکھا چلو میں لیا، پھینکنے لگے، آواز آئی مولا یہ خون ناحق اگر آسمان پر آ گیا قیامت تک برسات نہیں ہوگی۔ زمین پر پھینکنا چاہتے تھے، زمین تڑپنے لگی، مولا خون ناحق زمین پر آ گیا قیامت تک یہ زمین اناج پیدا نہیں کرے گی۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا پھر وہ خون گیا کہاں، کہ غریب زہرا نے چلو کو ذرا سا، بس ذرا سا ہاتھوں کو بڑھایا کہ خون ہوا میں چلا گیا۔ مگر صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ راوی بتاتے ہیں نہ وہ خون آسمان میں گیا، نہ وہ خون زمین کی طرف آیا، نہ وہ خون واپس حسین کے ہاتھوں میں آیا، بس تھوڑا سا خون تھا جو حسین نے اچھالا، باقی اپنی داڑھی پر مل لیا حسین نے۔ ایک مرتبہ صاحب ریاض القدس نے لکھا ارے وہ جو تھوڑا سا خون تھا وہ اڑا تو گیا کہاں، کہنے لگے جائے گا کہاں، ارے دکھیاری ماں آئی ہوگی فاطمہ زہرا خون کو لیا ہوگا، اے میرے لال تیری ماں حشر میں آئے گی، خدا سے انصاف طلب کرے گی۔ میرے علی اصغر کا جرم کیا تھا؟ ختم ہو گئی مجلس، چلے حسین، ہاتھوں میں بچہ، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما۔ 7 مرتبہ حسین نے قدموں کو بڑھایا، 7 مرتبہ حسین نے قدموں کو پیچھے ہٹایا، مگر رونے والوں جانتے ہیں اب کیسے لے کر چلے جائیں حسین بچے کو ماں کی خدمت میں، مگر کیا کرے جانا تو ہے۔ جب 7 چکر حسین نے مکمل کر لیے اور 7ویں بار حسین در خیمہ پر آ گئے، شب عاشور ہے، میں نے ابھی کہا دنیا مت مانگیے، جن آنکھوں میں آنسو ہیں مولا ان آنسوؤں کے صدقے میں اسی برس انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جائے جا کر دیکھیے گا مقام علی اصغر کہاں ہے اور کتنی مشکلوں سے لے کر آئے ہوں گے حسین اسے خیمہ گاہ تک، مگر جب لے کر آ گئے تو ایک مرتبہ خیمہ گاہ سے صدا دی، کیا صدا دی؟ رباب آؤ تمہارے بچے کو پانی پلا کر لے آیا۔ کیا ابھی بھی کچھ سننے کا حوصلہ ہے آپ میں؟ یہ نہیں کہا تمہارا علی اصغر آ گیا، کہ رباب آؤ، اس لیے کہ تمہارے بچے کو، روایت کے جملے میرے نہیں ہیں، آؤ تمہارے بچے کو پانی پلا کر لے آیا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی بیویوں کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ بچہ پانی پی کر آ گیا، بیویاں دوڑی، ساری بیویاں آ گئی در خیمہ پر، بازوؤں پر بچہ ہے، بچے پر حسین نے ابا کو ڈالا ہوا ہے۔ ابھی بیویاں آئی تھی ابھی رکی ہی تھی کہ اتنے میں کہیں سے آواز آئی، بابا مجھے یقین ہو گیا آپ کو اصغر سے بڑا پیار ہے، آپ کو سکینہ سے پیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ گیا غریب زہرا اور تڑپ کے کہنے لگے ابھی جھولا آ رہا ہے زیارت کیجیے گا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کہا بابا آپ کو علی اصغر سے پیار ہے، کبھی بھی تو نے کیسے کہہ دیا کہ بابا اس لیے علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، ابا کے دامن کو پلٹ دیا، بچے کو آگے بڑھا دیا، اے میری لال سکینہ دیکھ ایسے پانی پیا۔ ماں خیمے سے دیکھ رہی تھی، تڑپ کے کہنے لگی اے میرے والی کیا اس عمر کے بچے ایسے لہر کیے جاتے؟
حسین ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری گود میں لینے کو روتی ہے گود میں لینے کو روتی ہے ننھی سی خواہر ماواری اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری خالی میں جھولا کس کو جھلاؤں خالی میں جھولا کس کو جھلاؤں لوریاں دے کر کس کو سلاؤں لوریاں دے کر کس کو سلاؤں سنا ہے بستر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری کرب بلا میں ڈیرہ بسایا کرب بلا میں ڈیرہ بسایا بانو مزدر کو تڑپایا بانو مزدر کو تڑپایا ننھے مسافر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پایا پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پایا تیر لگا اور تو مسکایا تیر لگا اور تو مسکایا میرے دلاور ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری خاک پہ تجھ کو جانے مادر خاک پہ تجھ کو جانے مادر نیند بھلا آئے گی کیوں کر نیند بھلا آئے گی کیوں کر تکیہ نہ بستر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری شمر لئی نے ظلم کمایا شمر لئی نے ظلم کمایا آل نبی کو خوب ستایا آل نبی کو خوب ستایا روتی ہے مادر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین